بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فار کمنگ. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے اسپیشلی یوتھ کو دیکھ کے, نوجوانوں کو دیکھ کے. بڑی تیزی سے نوجوانوں میں دین کا رجحان بڑھ رہا ہے الحمدللہ. اللہ کی طرف سے یہ بڑا ایک اچھا سائن ہے. اللہ استقامت دے اسپیشلی یوتھ کو. اور ہمارے جو کنٹری ہے اس کی 65% جو آبادی ہے وہ نوجوان نسل ہے. یاد رکھیں کہ جب نوجوان دین کی طرف آتا ہے نا, اور شعور آتا ہے نوجوان کا دین کے حوالے سے, تو پھر ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. جیسے اصحاب کہف نوجوان تھے, انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور وہ جم گئے. اور پھر اللہ نے معجزات دکھائے کہ جب وہ اٹھے تو پورا روم جو وہ ایریا تھا وہ مسلمان ہو چکا تھا, یعنی وہ دین حق پہ آ چکے تھے, وہ والا جو بادشاہ تھا. تو یہ اللہ کا کرنا ہے, چینج اللہ نے لانی ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جوانی کی عبادت, پسند ہے اللہ تعالیٰ کو, یہ پسند ہے بات کہ انسان جوانی میں جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے, کیونکہ تب فل انرجی ہوتی ہے. سو بارک اللہ. آج انشاءاللہ سورہ آلدو 29واں پارہ میں نے پریپیئر کیا, لیکن یہ کہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے 30ویں پارے سے بھی سورہ غاشیہ تک جو ہے وہ پڑھایا. تو ہم یہ ساری جو سورز ہیں, یعنی 30ویں پارے اور 29ویں پارے سے شروع ہو, تو سورہ ملک سے شروع ہوتے ہیں سورہ مرسلات تک, چیپٹر 77. چیپٹر 67 سورہ ملک ہے, یہ 29واں پارہ ہے, تبارک الذی. اور پھر 30واں پارہ جو ہے اما یتساءلون, چیپٹر 78 آنورڈس. تو 88 سورہ تک آج پڑھا گیا ہے, 88 سورہ غاشیہ تک. تو یہ ساری جو سورز ہیں یہ شروع کے مکی دور کی ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ جو دور تھا اس میں ضرورت تھی کہ اللہ اپنا تعارف کرائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ڈیفینڈ کریں آرگیو کر کے. اللہ نے بہت دلائل پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر. جو ان لوگوں کے اشکالات تھے, اعتراضات تھے, اس کے جواب خود اللہ نے دیے, بہت سالڈ جوابات. اور پھر ظاہر ہے کہ ضروری تھا اس دور میں کہ آخرہ کی بات کی جائے, کیونکہ وہ لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے تھے, شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ, لیکن اللہ کو ہی بڑا مانتے تھے مشرکین مکہ جو تھے, لیکن آخرت پر ان کا کوئی ایمان نہیں تھا, جس کی وجہ سے ان کی سوسائٹی درہم برہم ہو رہی تھی اور جس کی وجہ سے کیوس تھا ان کی سوسائٹی میں. کیونکہ دیکھیں نا, آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, تو پھر پیچھے بچا کیا. کرپشن کا فارمولہ بھی یہی ہے. وہ میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا آتھر کا, جس نے کرپشن کا فارمولہ ڈیفائن کیا ہوا ہے, جو ساری دنیا میں فالو ہوتا ہے. کرپشن کیا ہے؟ مونوپلی پلس ڈسکریشن مائنس اکاؤنٹیبلٹی از اکول ٹو کرپشن. یعنی ایم پلس ڈی, مونوپلی پلس ڈسکریشن مائنس اے از اکول ٹو کرپشن. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, مونوپلی ہے ایک بندے کے پاس, ڈسکریشن ہے, ڈسکریشن یعنی اس کے پاس استطاعت ہے کوئی پاور دکھانے کی, کوئی گناہ کرنے کی, اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی, تو پھر وہ کرپٹ ہے, 100% وہ کرپٹ ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے کرپٹ ترین اداروں میں, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے, دنیا کے کرپٹ ترین اداروں میں جو نمبر 1 کرپٹ ترین ادارہ ہے وہ FBI ہے. بے شک آپ سرچ کر لیں, کرپشن کی لسٹ نکال لیں, فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن, امریکہ کا ادارہ, جو کہ اصل میں کرپشن کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا. اور سب سے کرپٹ وہ خود ہے, کیونکہ آرگنائزڈ کرپشن ہے. اور یہی ہے سپر پاورز, آرگنائزڈ کرپشن کرتے ہیں, یعنی پتہ بھی نہیں لگتا ہے کرپشن ہو رہی ہے, بٹ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اور کس طرح سے کرپشن ہو رہی ہے, اور کس طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں. اس جھوٹ پر جو ہے وہ پھر پوری جنگ کھڑی کی جاتی ہے, بہت سی زیادتیاں ہوتی ہیں. تو اسی طرح دوسرے نمبر پہ آپ حیران ہو جائیں گے, فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے. یہ جو دوائیوں والی فارماسیوٹیکل انڈسٹری دنیا میں نمبر 2 کرپٹ ترین انڈسٹری ہے. تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. خیر, ضرورت ہے اس کانسیپٹ کی کہ انسان اس ریولوشنری کانسیپٹ فکر آخرہ کی طرف آ جائے, کیونکہ آ جا کے وہی میں نے کل بھی بتایا تھا, خدا خوفی ہے جو انسان کو روکتی ہے. آ جا کے یہی ہے, ہر ریلیشن میں, ہر جگہ جو ہے وہ فکر آخرہ. تو بہرحال آخرت کی بات بہت اللہ نے کی, دلائل دیے, اللہ نے بتایا دنیا کیسے ختم ہوگی. آپ دیکھیں کیسی کیسی مثالیں اللہ نے دی کہ پہاڑ جو ہے وہ وول بن جائیں گے, اور
آسمان پھٹ جائے گا اور پھر سورج جو ہے اذا الشمس کورت، سورج کو فولڈ کر دیا جائے گا. اور پھر سورہ انبیاء میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ ہیونس کو ہم فولڈ کر دیں گے، جیسے ایک اسکرول کو فولڈ کرتے ہیں، جیسے وہ اسکرول وہ لیٹر سا ہوتا ہے اس کو فولڈ کرتے ہیں، اس طرح ہم ہیونس کو فولڈ کر دیں گے. بگ کرنچ تھیوری ایکچولی یہی ہے، جو سائنٹسٹ آج کل کہتے ہیں نا بگ بینگ کا اپوزٹ کیا ہے، بگ کرنچ. وہ یہی ہے کہ ہیونس لٹرلی فولڈ ہو جائیں گے، یعنی یہ جو ہماری گلیکسیز ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، گریوٹی ختم ہو جائے گی. جب جب سورج جو ہے وہ چاند سے ٹکرا جائے گا تو سوچیں جب ستارے مدھم پڑ جائیں گے. یہ اللہ کی آیات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر دنیا، آسمان اور دنیا کو اللہ کرش کر دے گا آپس میں، یہ باقاعدہ آیات ہیں. ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر چٹیل میدان بنائے گا، دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ایک تخلیق کرے گا. اور اللہ اس پر قادر ہے بے شک کہ سب کچھ دنیا میں جو گرا ہے وہ کھول دے گا اللہ. اور پلیٹو، ویلیز، ماؤنٹین سب ختم ہو جائے گا، سمندر، اور چٹیل میدان، بالکل کھلا چٹیل میدان ہوگا. اور شام کے علاقے میں جو ہے وہ حشر کا میدان ہوگا. میدان عرفات کا بھی آتا ہے، لیکن یہ کہ زیادہ اوتھینٹک جو ہے، میں نے غالباً ذکر کیا تھا پہلے بھی، وہ شام کے علاقے کا آتا ہے کہ شام کے علاقے میں اللہ سب کو پھر کھڑا کرے گا، وہاں پر میدان حشر ہے. تو یہ آیات ہمیں ملتی ہیں انہی پاراز میں، یہ جو 67 آنورڈز ہیں. پھر جہنمیوں کے ڈائلاگز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری طرف، یہ سورہ ملک میں، تمہاری طرف کوئی وارنر نہیں آیا تھا، کوئی وارن کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے بالکل آیا تھا، لیکن یہ کہ ہم نے اس کی بات نہیں سنی. تو ان کے ریگریٹس بھی مینشنڈ ہیں جہنمیوں کے. اسی طرح سورہ مدثر میں کہ سقر، وہ جو ایک ایریا ہے جہنم کا بڑا خطرناک، اس کے باشیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ خود جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم چیریٹی نہیں کرتے تھے اور ہم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اللہ نے ان کے ایٹریبیوٹس باقاعدہ بتائے. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ ڈائلاگز بتا رہا ہے، اللہ ہمیں فیوچر دکھا رہا ہے کہ یہ ہے ڈائلاگز ان کے، یہ ہے فیوچر، تاکہ ابھی بھی باز آ جائے انسان، ابھی بھی جو ہے وہ اس کو سیریس لے لے. تو یہ بہت سیریس ٹاپک ہے جو آخرت کا ٹاپک ہے، ڈے آف ججمنٹ کا. اور ظاہر ہے پھر اسی سے ریلیٹڈ اللہ نے انہی سورج میں جنت کا بہت تذکرہ کیا، ہیل فائر کا بہت تذکرہ کیا اللہ نے. پھر اللہ نے اپنی میجسٹی کا تذکرہ کیا تاکہ ہیومن بینگ اللہ کے آگے جو ہے سر خم تسلیم کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. یہ ہے سارا کا سارا خلاصہ ان سوراز کا. تو کوئکلی ڈے آف ججمنٹ کا ایک میں انشاءاللہ سین سکیچ کرتا ہوں. ویسے تو بہت لمبا ہو جائے گا ٹاپک، لیکن انشاءاللہ جلدی. سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں، ہم اکثر یہ مثال میں یوتھ کو دیتا ہوں کہ بہت سا آج کل ایک ایتھزم کا بھی ٹرینڈ چل رہا ہے نا، الحاد کا، ملحدین ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں جی کہ یہ کیا باتیں ہیں، سورج اتنا قریب آ جائے گا، اللہ معاف کرے، اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں نا کہ لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ سورج اتنا ایک نیزے جتنے فاصلے پہ آ جائے گا تو کیا سارے جل نہیں جائیں گے؟ اتنا قریب سورج آ جائے تو جل جاتا. تو بات یہ کہ وہ اللہ کی قدرت پہ شک کر رہے ہیں، جس اللہ نے اوزون لیئر پیدا کی ہوئی ہے تاکہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو خطرناک ویوز ہیں وہ ہمیں نہ افیکٹ کریں. تو کیا وہ ایک اور تخلیق نہیں کر سکتا ہماری بھی، سورج کی بھی، اور اس یونیورس کی، کہ سورج بہت قریب ہو یٹ وہ ہمیں برن نہ کرے لیکن ہمیں پسینہ آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میدان حشر میں سورج اتنا قریب آئے گا، پسینہ آیا ہوگا لوگوں کو. کچھ لوگ جو ہے وہ پاؤں تک پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگ گھٹنوں تک، کچھ لوگ جو ہے وہ سینے تک، کچھ لوگ پورے کے پورے پسینے میں شرابور ہوں گے جیسے پانی کے اندر ہوتے ہیں. اور لوگ التجا کر رہے ہوں گے کہ شروع کرا دو، حساب شروع کرا دو. اور اسی کو شفاعت العظمیٰ کہتے ہیں کہ دا بگ شفاعت. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اس کی، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، مقام محمود کی بھی اور وسیلہ کی ہم دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو آنر دیا ہے شفاعت العظمیٰ، وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے جھکیں گے، سجدہ ریز ہوں گے اور تمام نبی انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے آگے نہیں یہ بات کر سکتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ آنر دیا ہے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جو ہے وہ حساب کتاب شروع ہوگا. یہ ہے اصل میں واقعہ سارا کا سارا. تو اس شفا کی ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ والی بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت بھی جو گناہ گاروں کے لیے بھی ہوگی، نیکوں کے لیے بھی ہوگی. ظاہر ہے وہ شفاعت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کرنی. تو دیکھیں، میں اکثر یوتھ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہمیں ایک پلین پہ چڑھایا جائے
اور ہمیں وہاں فرسٹ کلاس بزنس کلاس میں بٹھا دیا جائے اور ہمیں بہت اچھا کھانا دیا جائے, بڑی اچھی ہماری اس پلین میں لائف ہو, لیکن اعلان ہو کہ یہ پلین کریش ہوگا اور آپ سب مر جائیں گے, یہ اس پلین کی ساری کہانی ہے. تو ہمیں وہ کھانا, وہ ٹریٹمنٹ بہت بری لگے گی. کیوں؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ اس پلین کا مقصد کریش ہونا, اور یہی الحاد ہے, یہی ایتھزم ہے کہ تم اس دنیا میں آگے ہو, یہ دنیا ایک پلین کی طرح ہے, کھاؤ پیو موج کرو عیش کرو, اینڈ یہ ہے کہ مر جانا. تو فائدہ کیا ہوا؟ یہ کوئی مقصد ہے؟ یہ کوئی سینس بن رہی ہے کہ بس تم نے مر جانا ہے اور بس ختم ہو جانا ہے, جہاز نے کریش ہونا ہے, تمہارا جو شپ ہے اس نے سنک ہونا ہے. اسی لیے 19ویں صدی کے جو بڑے بڑے پوئٹس ہیں, رائٹرز ہیں, انگلش رائٹرز کی بات کرو, ان کی پوئٹری اگر آپ پڑھیں تو وہ پوئٹری بڑی سیڈ اور بڑی ڈپریشن پر مبنی پوئٹری ہے. اور وہ ان پوئٹس کا ایک خاص نام بھی ہے انگلش پوئٹری میں, ان کو نام میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال وہ پوئٹری بہت زیادہ غمگین ہے, اور اس پوئٹری میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ لائف پرپز لیس ہے, زندگی جو ہے وہ پرپز لیس ہے. کیونکہ وہ ہیومنزم کے قائل تھے وہ شاعر جو تھے, کیونکہ رینیسنس کی جو موومنٹ چلی تھی مغرب میں, اس کے بعد بہت سے لوگ ایتھیسٹ ہو گئے تھے, اسپیشلی ان کا جو اکیڈیمیا تھا. جب یہ ڈاروین کی تھیوری آئی ہے, پھر کارل میکس جو ہے اس نے مذہب کے خلاف بہت باتیں کی, تو وہاں کے جو ریشنل سو کالڈ ریشنل اور اکیڈیمک اور جو ان کا ایجوکیٹڈ طبقہ تھا وہ پھر ملحد ہو گئے تھے, اور وہی پھر یہ بڑے بڑے رائٹرز بنے, شاعر بنے. تو ان کی شاعری میں بہت ہوپلیسنس ملتی ہے اگر آپ وہ پڑھیں. یعنی انہوں نے ایسی سی باتیں کی ہیں کہ آ جا کے یہ دنیا سفرنگ ہے, یعنی اس دنیا کی زندگی جو ہے یہ سفرنگ ہے, آ جا کے انجسٹس ہے, اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا سوائے ناانصافی کے, سوائے سفرنگ کے. تو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ وہ لوگ ہوپلیس ہیں, اور یہی بات اللہ نے قرآن میں کی ہے کہ یہ تیرے رب کی رحمت سے ہوپلیس ہو چکے ہیں. یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت کی زندگی ہوگی, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کیا انعامات رکھے ہوئے, اور اللہ نے اس زندگی کا ایک مقصد رکھا ہے, اور اس زندگی میں جو بھی تکالیف تم سہ رہے ہو, جو بھی سفرنگ سے تم گزر رہے ہو, اس کا ایک مقصد ہے, اور وہ تمہیں قیامت کے روز جو ہے وہ پتہ لگے گا, جب اللہ تمہیں جزا اور سزا دکھائے گا, اور نامہ اعمال تمہیں پکڑایا جائے گا. اور پھر جن کے رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا ان کے چہرے کھل اٹھیں گے, اصحاب الیمین, سیدھے ہاتھ والے, اور جن کے لیفٹ ہینڈ میں پکڑایا جائے گا ان کا رنگ جو ہے وہ فک ہو جائے گا, اور ظاہر ہے کہ ان کے چہرے ڈارک ہو جائیں گے, ان کا رنگ اڑ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بات واضح ہو جائے گی کہ برے اعمال زیادہ ہیں تو اللہ معاف کرے لیفٹ ہینڈ میں پکڑایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرنے کا کہا کہ ہم اصحاب الیمین بنے, ہم رائٹ ہینڈ والے لوگ ہیں, ہم پانی بھی رائٹ ہینڈ سے پیتے ہیں, ہم ہر چیز رائٹ سائڈ سے کرتے ہیں, تاکہ ہماری یاد دہانی بھی ہو, ہمارے سب کانشیس میں بیٹھ جائے کہ ہم سیدھے ہاتھ والے لوگ ہیں, ہم نے نیک اعمال کرنے. بہت بہت سیکرٹس ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں, اس میں پتہ نہیں ہماری کیا کیا ٹریننگ ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ جو پلین ہے یہ کریش نہیں ہوگا جس میں ہم بیٹھے ہوئے اس وقت, یعنی دنیا کی زندگی, یہ ایک جگہ جا کے پارک ہوگا, اور وہ جگہ جو ہے وہ پھر برزخ ہے, اور وہاں سے آگے پھر جو ہے ہمیں ٹریٹ کیا جائے گا اکارڈنگلی. یعنی کہیں نہ کہیں ہم نے پہنچنا ہے اس پلین میں, اس کی ایک منزل ہے, اس نے کریش نہیں ہونا. تو جو الحاد ہے, ایتھزم ہے, وہ ہوپلیس ایک تھیوری ہے. تو اب چوائس ہماری ہے کہ ہم ان لوگوں کو سنیں جن کا خود بھی دماغ خراب ہے, کسی نہ کسی وجہ سے دماغ بیچاروں کا خراب ہو گیا, کوئی حادثہ ہوا, اس حادثے کو برداشت نہیں کر سکے, اللہ سے جنگ مول لے لی, اللہ معاف کرے, اور پھر اب وہی بات ہے دوسروں کا بھی دماغ خراب کیا جا رہا ہے. تو اس لیے حق الیقین ہونا چاہیے آپ کو. الحاقہ چیپٹر 69, یہ آج کار صاحب نے پڑھی بھی ہوگی. حقیقت ہے یہ, اتنی بڑی حقیقت ہے یہ کہ یہی یونیورس کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں موت آئے گی, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا, اور وہ امورٹل لائف ہے. اور اس میں بھی کوئی حیران ہونے کی اب بات نہیں ہے. اب تو سائنس میں کئی باتیں اس پہ کری, ٹائپ 3 سویلائزیشن, ٹائپ 1 ارتھ جو ہے وہ ٹائپ 1 ہے. ٹائپ 1 سویلائزیشن فزسسٹ کی لینگویج میں وہ والی سویلائزیشن ہے, تہذیب ہے, جو اپنے جو سورج ہے, اپنا جو سٹار سسٹم ہے, یا اپنے جو پلانٹ ہے اس کی انرجیز کو یوز کر لیتے ہیں. یعنی ونڈ انرجی, سولر انرجی, جیو تھرمل انرجی, یہ جو رینیوبل فارم آف انرجیز ہیں ان کا مکمل استعمال کر لیتے ہیں. تو ارتھ کے لوگوں نے کافی حد تک کر لیا, اس لیے ہم ٹائپ 1 بن گئے. ٹائپ 2 سویلائزیشن وہ اس پلانٹ کو کہتے ہیں جو ایک ہائپوتھیٹیکل ان کا پلانٹ ہے,
جو کہ اپنے سولر سسٹم کی انرجی کو یوز کرتا ہے، ٹیپ کرتا ہے، یوز کرتا ہے. اور ٹائپ 3 اس سے بھی ایڈوانسڈ ہے، جو اپنے گلیکٹیکل سسٹم، گلیکسی جو کہکشاں جو ہے، جس کہکشاں میں جو ہے اس کے ساری سورسز کو استعمال کر لیتی ہے، وہ والا جو پلانٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں سائنٹسٹ کہ جو لوگ اس ہائپوتھیٹیکل پلانٹ میں رہتے ہیں، ابھی ایک ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹ ہے سائنٹسٹ کے حوالے سے، یعنی وہ کہتے ہیں پاسبل ہے، وہ باشندے وہ کہتے ہیں کہ موت کو ڈیفیٹ کر دیں گے، وہ امورٹل ہوں گے، جو ٹائپ 3 سویلائزیشن کے. تو اللہ بتا رہا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اور جہنم میں ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کوئی موت نہیں آئے گی، یعنی موت کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا. جنت میں موت نہیں ہے، نہ ہی جہنم میں موت ہے، نہ ہی بیماری ہے، نہ ہی وہاں پہ کوئی غم ہے. ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلام پیش کیا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کو بشارت دیتے ہیں جنت میں ایک ایسے محل کی جو کہ پرل سے، روبی سے بنا ہوا ہے، اور وہاں کوئی نوائز نہیں ہے اور وہاں کوئی غم نہیں ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک یوٹوپیا ہے، یعنی پرفیکٹ جگہ ہے. تو یہ اللہ نے انعام کے طور پہ رکھا ہوا ہے. تو لیکن اس سے پہلے جو پورے وہ جو ایک حالات بنیں گے، وہ اصل میں ہمیں جاننا ضروری ہے کہ وہاں تک پہنچنا کیسے ہے. تو سب سے پہلے کیا ہوگا، دیکھیں سور پھونکا جائے گا، اور 3 بار جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا. قرآن مجید میں جو ہے 3 سور پھونکے جانے کا جو ہے وہ ذکر ہے. کہاں کہاں؟ ایک سورہ نمبر 27 یعنی سورہ نمل، سورہ نمل آیت نمبر 87. یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ پہلا جو سور ہے یہ جب پھونکا جائے گا تو اس کا کیا مقصد ہوگا. اور سور پھونکنے والے جو ہیں وہ حضرت اسرافیل. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اینڈ وارن دا ڈے، اس دن کے بارے میں انہیں آگاہ کر دو جب کہ سور پھونکا جائے گا، اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہ ڈر جائے گا، وہ ہل جائے گا، ایکسیپٹ ہوم اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا کہ نہ. اور سب کے سب جو ہے وہ اللہ کے آگے ہمبل ہو جائیں گے. یعنی جو پہلا سور پھونکا جائے گا اس میں سارے الرٹ ہو جائیں گے اور ان کے ہیبت طاری ہو جائے گی، ان کے دلوں پہ خوف طاری ہو جائے گا ان کے دلوں پہ. یعنی وہ آتا ہے نا کہ اونٹنی جو ہے، جو شی کیمل ہے، پریگننٹ شی کیمل، اس کو مسکیریج ہو جائے گا. اس طرح کی جو ہے وہ دودھ پلاتی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر دودھ چھوڑ کے بھاگ جائے گی، یعنی پلانا بھول جائے گی. یہ کیسے کیسے سینز اللہ نے اسکیچ کیے ہیں قرآن مجید میں. یہ ہے وہ پہلا جو ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا. اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ سورہ زمر چیپٹر نمبر 39 ورس نمبر 68، بلکہ یہ پورا پیسج پڑھنے سے تعلق ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اور جب کہ سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہ اس کو موت آ جائے گی. will fall dead except whom Allah will، سوائے اس کے جس کو اللہ نہ چاہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے. اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. اینڈ ایٹ وینس دے ول بی اسٹینڈنگ، اور یہ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ برہنہ ہوں گے. یہ حدیث میں آتا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اس وقت جب دوبارہ کھڑے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، تو یا رسول اللہ توجہ نہیں جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اتنا سیریس میٹر ہے، اتنی اس دن کی ہیبت ہے کہ لوگ اس طرف توجہ ہی نہیں دائے گی کہ ہم برہنہ کھڑے ہیں. لیکن یہ کہ مومنین کو پہنائے جائیں گے کپڑے، وہ لائٹ ہوگی، لائٹ سے انہیں مزین کیا جائے گا، نور سے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ مومنین کو جو ہے وہ نور کے لباس سے جو ہے وہ لبادہ کیا جائے گا. اسی طرح یہاں پہ دونوں پھونکنے کا جو ہے وہ ہے. لیکن سورہ یاسین بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سورہ یاسین کی آیت نمبر 51، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور جب کہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سے وہ اپنے قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف جو ہے وہ بھاگتے ہوئے جائیں گے، یعنی کہ اللہ کا حکم آ جائے گا. تو 3 جو ہے وہ سور پھونکنے کا ہے. ایک یہ کہ پہلا سور پھونکا جائے گا ایز این الٹیمیٹم، اور سب الرٹ ہو جائیں گے، اور بس وہ پھر اس ٹائم قیامت جو ہے وہ آ جائے گی، اور پھر اللہ کرش کر دے گا ہیونس کو، ارتھ کو. اور وہ بہت پھر اللہ نے منظر کشی کی ہے کہ آسمان جو ہے اس کو میں رول کر دوں گا، سورج کو فولڈ کر دوں گا،
سمندر جو ہے وہ آگ بن جائیں گے، یعنی ظاہر ہے ان میں سے وولکینو نکل آئیں گے یا لٹرلی آگ نکل آئے گی. ظاہر ہے جب سورج جو ہے وہ ٹکرائے گا مون سے، گریوٹی ختم ہو جائے گی، ستارے گر جائیں گے، سٹارز فال کر جائیں گے بہت. پھر اللہ نے آسمان پھٹ جائے گا، پھٹ کر لال ہو جائے گا. سورہ رحمان میں آتا ہے نا کہ آسمان لال ہو جائے گا. فکانت وردتن کدہان، یہ سورہ رحمان میں ہے. اور سپر نووا جب بنتا ہے تو لال ہوتا ہے، ریڈ کلر کا، یعنی جب سٹارز ڈیڈ ہوتے ہیں تو وہ سائنٹیفکلی بھی ریڈ کلر ہوتا ہے. تو یہ سارا منظر اللہ نے کھینچا. اور اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ تب سب کو موت دے گا، سور پھونکا جائے گا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو کھڑا کرے گا. وہ پھر ریکریشن ہے. وہ کیسی ہوگی واللہ عالم، لیکن یہ کہ وہ ایک نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کریٹ کرے گا. ایک بارش ہوگی، بارش میں سے جیسے سیڈ میں سے پودا نکلتا ہے اس طرح قبروں میں سے لوگ نکلیں گے. یہ حدیث میں آتا ہے، یعنی اللہ اس پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ پاور ہے. اس کے بعد جو ہے میدان حشر کا منظر وہ بہت ڈیٹیل میں روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے. 50,000 سال کے برابر جو ہے میدان حشر کا جو دن ہے اس میں کئی واقعات ہیں. پھر سب سے پہلے تو یہ کہ سب سے پہلے سوال جو شروع کیا جائے گا وہ روز میں سب کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ان کا چلنا، مختلف مراحل سے گزرنا. میدان حشر میں ایک جگہ اندھیرے کی بھی آئے گی بہت زیادہ، سورج بہت قریب آیا ہوگا، لوگوں کو اس ٹائم کوئی شیڈ نہیں ملے گا سوائے اللہ کے عرش کے سائے تلے. اور وہ جو اللہ کے عرش کا جو سایہ ہے وہ 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا، جس میں جو ہے وہ ایک ایسا جوان ہے جو عبادت میں جوانی میں عبادت کرتا ہے. ایک وہ انسان ہے، ایک وہ ٹائپ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے ہر وقت، ایک یعنی جوان کا ہی آتا ہے. ایک وہ ٹائپ ہے جو گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ کے ڈر سے، اس کو کوئی دعوت گناہ ہوتی ہے اور وہ اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، وہ ٹائپ بھی ہے. پھر اس میں ایک عادل حکمران بھی ہے. پھر اس میں وہ بھی ہے جو قرض معاف کرنے والا ہے لوگوں کے. اس میں پھر وہ ٹائپ بھی ہے جو کہ ایک دوسرے سے اللہ کی خالص محبت کے لیے ملتے ہیں، فار دا سیک آف اللہ. تو بہت 7 ٹائپس اللہ نے بتائے کون ہے اس کے نیچے. تو یہ بھی ٹارگٹ کرنا چاہیے ہمیں کہ اس ٹائم پہ جب سایہ چاہیے تو ان 7 قسم کے لوگوں کو سایہ ملے گا. تو سب سے پہلے صف بصف جب کھڑے ہو جائیں گے، اور رسول اللہ ہر نبی جو ہے وہ سب سے آگے کھڑا ہوگا، جیسے اسمبلی ہوتی ہے، سب سے پہلے انبیاء سے سوال شروع ہوگا. اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر گواہ بنایا ہے اور امت مسلمہ کو تمام امتوں پر گواہ بنایا. یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے. اللہ ہم سے اصل میں گواہی لے گا کہ ان کو میسج پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا، اور اس کی گواہی امت مسلمہ دے گی کہ ان تک پہنچا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کریشن پہ گواہی دیں گے کہ ان تک میسج پہنچا ہے. اس طرح اللہ سٹارٹ کریں گے حساب کتاب، یعنی انبیاء سے گواہی دلا کے اور امت مسلمہ سے جو ہے وہ گواہی دلا کے قرآن سے جو ہے وہ ثابت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اعمال نامہ جو ہے وہ پکڑائے جائیں گے. مطلب یہ کرونولوجیکل آرڈر میں کوشش میں نے کی ہے کچھ بتانے کی کتابوں سے پڑھ کے. اور اعمال نامہ سورہ کہف میں آتا ہے کہ جب وہ پکڑایا جائے گا لوگوں کو تو وہ کہیں گے ہائے یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مس نہیں کی ہے. اور جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ ان کے ہاتھ اس دن بولیں گے، اور ان کے ایون جو چمڑی ہے یعنی ان کی جو سکن ہے وہ بھی بولے گی، ایک ایک چیز گواہی دے گی کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا. تو وہ بہت کٹھن دن ہے اور اس ٹائم کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے. اس ٹائم کوئی بھی انسان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے وہ دکھا دیں گے اور ایون اس کے ہاتھ جو ہے وہ گواہی دیں گے. تو حساب کتاب میں بہت سے پھر ظاہر حدیث میں واقعات آتے ہیں، جیسے اللہ ایک شخص کا انڈیویجول حساب جب لے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ 5 سوالات اس سے پوچھے جائیں گے، اور جب تک وہ ان 5 سوالات کے جواب نہیں دے دیتا اللہ اس کا قدم وہاں سے نہیں ہلنے دیں گے. بہت سخت کٹھن حساب ہوگا. اور ان میں سے چند سوالات کہ تو نے جوانی کیسے گزاری، ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ کہ جو علم تیرے پاس تھا وہ تو نے کس طرح سے خرچ کیا، یعنی اس کا کیا بینیفٹ تم نے دیا ہے، علم کا کیا کیا اس علم کے ساتھ. پھر یہ کہ جو مال کمایا وہ تم نے کہاں خرچ کیا. لیکن دیکھ لیں اس میں بھی خاص یہ کہ جوانی تم نے جو ہے وہ کیسے گزاری. جوانی کا بڑا رول ہے اور اللہ سوال کرے گا. اس لیے یہ فلسفہ غلط ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑھاپے میں جا کے نماز شروع کر دیں گے، تو ظاہر ہے پھر جوانی کا بھی تو حساب دینا ہے نا. اس طرح اور بھی حدیث آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک شخص کو سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قریب لائیں گے، مزید قریب لائیں گے، مزید قریب لائیں گے.
یہاں تک کہ بہت کم فاصلہ رہ جائے گا بندے اور اللہ کے درمیان. اور اللہ جس میجسٹی سے آئے گا میدان حشر میں، یہ اللہ کا آنا، یہ آیات متشابہات میں سے، اس پر سوچنا سوال کرنا بدعت ہے. اللہ جانتا ہے اللہ کا آنا، اللہ کی میجسٹی. 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوگا، یہ سورہ حاقہ میں آتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ اس میں سے ایک فرشتے کا سائز میں تمہیں بتاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان میں سے ایک فرشتے کا سائز اتنا ہے کہ اگر اس کے ایئر لوب یعنی کہ یہاں سے ایک پرندہ اڑنا شروع کرے اور اس کے کندھے تک آئے، شولڈر تک، تو اس کو 700 سال لگیں گے اس پرندے کو. یعنی اس اینجل کا سائز آپ چیک کر لیں کتنا ہے. اللہ کا عرش ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. یہ امیجن کرنا کیسے ہے، یہ بدعت ہے. تو لہٰذا اللہ ان آل ہز گلوری وہاں پر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب شروع کریں گے انسانوں کا. اور وہ بڑی روبدار حدیث ہے کہ جب تمام مخلوقات مر جائیں گے، ایون جبرائیل علیہ السلام کو موت کیسے آئے گی کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کر رہے ہوں گے. یہ کرتے کرتے منہ کے بل سجدے میں وہ گریں گے. سوچے اتنا بڑا کریچر جب گرے گا وہ کیا سین ہوگا. اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، میکائیل کو بھی موت آئے گی، ایون موت کے فرشتے کو بھی موت آئے گی. تو پھر اللہ سب کو زندہ کرے گا. اور جب کوئی نہیں ہوگا، صرف اکیلا اللہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں پر اعلان کریں گے کہ کدھر ہیں دنیا کے بادشاہ، کدھر ہیں دنیا کے بادشاہ. اور پھر اللہ 3 بار کہیں گے آج میں بادشاہ ہوں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اس طرح سے شروع کرنے کا حساب کتاب. بہرحال تو پھر حساب کتاب بڑا کٹھن ہوگا. میں نے آپ کو بتایا اللہ ایک شخص کو بہت قریب لے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو نظروں سے اوجھل کر لیں گے دوسروں سے. حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو چھپا لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تو نے یہ کیا میرے بندے، تو نے یہ کیا. اور وہ سب کچھ ایکنالج کرتا جائے گا. یہ ایک بڑی اسپیسیفک ٹائپ ہے. وہ ایکنالج کرتا جائے گا، سر جھکا لے گا اور اللہ کہیں گے کہ آج میں تیرے گناہوں کو اسی طرح چھپاؤں گا جس طرح دنیا میں چھپاتا رہا. یعنی یہ کتنا خوش قسمت انسان ہے. اور وہ شخص اتنا خوش ہوگا اور اللہ کہیں گے یہ اس لیے ہے کیونکہ تو لوگوں کے عیب چھپاتا تھا دنیا کی زندگی. یعنی آپ سوچیں لوگوں کے عیب چھپانے کی کتنی فضیلت ہے. ہیونگ سیڈ اٹ، ظاہر ہے کہ کسی کا شر بہت بڑھ جائے تو اس شر سے وارن کرنا یہ جائز ہے، لیکن یہ کہ بلا وجہ کسی کا عیب پکڑ کے سب کو کہانی سناتے رہنا، سب کو بتاتے رہنا، یہ بہت خطرناک بات ہے. اور پھر قیامت والے دن جتنا آپ لوگوں کے ساتھ سخت رہے ہیں اس دنیا میں، اتنا ہی سخت اللہ ہوگا آپ کے ساتھ. یہ بالکل اسی طرح ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. جتنی سختی سے آپ نے لوگوں کا حساب کیا ہے دنیا کی زندگی میں، اتنی سختی سے آپ کو وہاں بھی کرنا پڑے گا. جتنا آپ نرم تھے یہاں پہ، درگزر کر دیتے تھے، جتنا آپ لوگوں پہ رحم کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیڈ میں نہیں ہے شکریہ. تو یہ حقوق العباد ایک بہت 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 امپورٹنٹ جو ہے ہمارے دین کا رکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی تعریف بیان کی کہ وہ شخص پہاڑ جتنے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن یہ کہ جب لوگ آئیں گے کہیں گے اللہ اس نے مجھے یہ دکھ دیا، اس کی زبان سے مجھے یہ تکلیف ہوئی، اس نے مجھے یہ کہا، تو وہ نیگیٹو میں اعمال چلے جائیں گے یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ مفلس ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں قیامت والے دن. حقوق العباد. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتے. یعنی آپ اندازہ لگائیں، تلخ زبانی یعنی کہ سخت کلامی کرنا، لوگ ڈریں جس سے اس کے پاس بیٹھنے سے کہ کوئی بات کر دے گا وغیرہ وغیرہ. اللہ معاف کرے. اور بڑا سخت حساب جو ہے وہ پھر لیا جائے گا. یعنی اللہ رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے جو ہیوی اس دن سکیلز میں سب سے جو ہیوی چیز ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا. صحیح حدیث سے ثابت، حسن اخلاق سب سے ہیوی ہوگا اس دن. پھر کچھ ذکر و اذکار کا آتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ بہت ہیوی ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ بہت ہیوی ہے، یہ بھی آتا ہے حدیث میں. اور ایک سٹوری ہے بڑی زبردست، بڑی انکریجنگ ہمارے لیے. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، 60 سال اس نے گناہ کیے، 60 سال اللہ کی عبادت کی. اس کے بعد ایک عورت نے ورگلایا، بہت خوبصورت عورت اس کے پاس آئی، ورگلایا، اس میں آ گیا. 6 راتیں اس نے گناہ کی. حدیث ہے، صحیح حدیث ہے.
6 راتیں اس سے گناہ سرزد ہوئے. اتنا نادم ہوا, اتنا رویا, گناہ ہو گیا, بھاگ گیا وہاں سے, اور ایک مسجد تھی وہاں جا کر بیٹھ گیا, اس کے باہر جا کے. وہاں درویش صاحب بن گیا. کسی نے کہا درویش ہے, کھایا پیا نہیں ہوا ہے, کئی دن کا بھوکا تھا. اس کو ایک لوف آف بریڈ دیا, ایک پیس آف بریڈ دیا کھانے کے لیے کسی نے. اس کے ارد گرد 2 اور اس طرح بھوکے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بہت برا حال تھا ان کا. اس نے آدھا کیا اس لوف آف بریڈ کو, آدھا رائٹ والے کو دیا, آدھا لیفٹ والے کو دیا, خود کچھ نہیں کھایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موت کا فرشتہ ہے اور اس کی روح قبض کر لی, اس کو موت آ گئی, غم میں تھا بہت زیادہ. کنٹینیو کرتے ہیں. میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس کو موت آ گئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حساب کتاب جب اس کا لیا گیا, ظاہر ہے فیوچر کی بات اللہ کے نبی کو بتائی گئی, اللہ کو فیوچر پتہ ہے, اللہ نے سب دیکھا ہوا ہے. تو جب میزان میں اس کے اعمال تولے گئے تو اس کی 60 سال کی عبادت کم پڑ گئی, اور وہ جو 6 دن کے گناہ تھے وہ زیادہ ہیوی تھے. یعنی وہ اس قسم کے گناہ تھے کہ اللہ کو اتنے جو ہے وہ معیوب لگا کہ 6 راتوں کی گناہ جو تھے وہ حاوی ہو گئے اس کی 60 سال کی عبادت. اور قریب تھا کہ وہ تباہ ہو جاتا وہ شخص, کہ اچانک وہ لوف آف بریڈ آیا اور وہ ناپا گیا تو وہ ہر چیز پر بھاری ہو گیا. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی دینے کی کتنی زیادہ جو ہے وہ اسلام نے, اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند فرمایا کہ کسی مسلمان کی نیڈ کو پوری کرنا, بلکہ کسی انسان کی نیڈ کو پوری کرنا. اس چیز نے اسے بچا لی. آپ سوچیں کہ ہم اکثر اعمال کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا قیامت والے دن ہمیں کیا چیز بچا لے گی اور کیا چیز ہمارے سامنے آ جائے گی. اس لیے کسی بھی عمل کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھو, یہاں تک کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنے کے عمل کو بھی چھوٹا نہ سمجھو, ایک دوسرے سے محبت سے ملنے کو بھی چھوٹا نہ سمجھو, سلام کرنے کو چھوٹا نہ سمجھو. پھر اتنی خطرناک جو بات ہے کہ اللہ معاف کرے, یہ ایسی حدیث ہے کہ اس پر دل لرزتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آئے گا, اس کے پہاڑ جتنے اعمال ہوں گے, لیکن اللہ دھواں بنا کے اڑا دے گا اس کے اعمال, ڈسٹ بنا دے گا اللہ, ختم ہو جائیں گے اس کے اعمال. پوچھا جائے گا یہ کون شخص ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کے سامنے بہت نیک اعمال کرتا تھا, لیکن اکیلے میں جب اس سے گناہ کا موقع ملتا تھا تو گناہ کر بیٹھتا. یعنی اللہ سے نہیں ڈرتا تھا اکیلے میں, باہر اللہ سے ڈرتا تھا لیکن اکیلے میں تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتا. تو یہ آج کے دور میں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے, ڈسٹریس کاز کرنے والی بات ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ ہود سے میرے بال سفید ہو گئے, سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گرے ہو گئے, یعنی کیونکہ انہیں حقیقت پتہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. صحابہ ہنس رہے تھے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, کہا اگر تمہیں وہ پتہ ہوتا جو مجھے پتہ ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ, کیونکہ نبیوں نے ظاہر حقیقت دیکھی ہوئی تھی. تو مشکل ہے, بہت کٹھن مرحلہ ہے. بہرحال جسٹ ٹو وائنڈ اپ, اس کے بعد میزان لگے گا, اس کا ذکر کہا ہے سورہ انبیاء ورس نمبر 47, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اور ہم سجائیں گے اس دن میزان قیامت والے دن, تاکہ کوئی بھی نفس جو ہے وہ اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. میزان سجایا جائے گا, اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. اور پھر اعمال تولے جائیں گے, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے مرحلے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کتنا عظیم دن ہے, ان کو احساس ہو. پہلے اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں جس کے پکڑایا گیا وہ خوش ہو جائے گا, لیفٹ ہینڈ میں اس کا چہرہ ڈارک ہو جائے گا, لیکن اس کو ابھی بھی امید ہے کہ میرے نبی سفارش کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ابھی باقی ہے, تو امید کچھ نہ کچھ باقی ہے. لیکن یہ کہ مرحلہ بہ مرحلہ احساس تو دلایا جا رہا ہے, اللہ معاف کرے. پھر میزان میں سب معاملات سامنے آ جائے گا. یہ اس لیے ہے کہ وہ کوئی بہانہ نہ کرے کہ نہیں میرا تول کے تو دکھائے نا, کیا پتا کوئی مسنگ ہو گئی ہو, لیکن وہاں تولا جائے گا, سامنے اسے دکھایا جائے گا کہ یہ معاملہ ہے. تو وہ بہت ہی زبردست میزان ہے, اس کا سائز وہ آتا ہے روایات میں, بہت ہیوج سائز ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کڑک حساب کتاب, سوال اور جواب شروع ہوں گے. نامہ اعمال پہلے پکڑایا جائے گا, پھر میزان, پھر جو ہے وہ بہت سخت سوال و جواب جو ہے اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ چلنے کا حکم دیا جائے گا لوگوں کو, اور مومنین رسول اللہ کی تلاش میں ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہا تھا کہ مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا, لوکیشن اپنی بتا دی تھی. حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے, اور وہ جنت کی نہروں میں سے ہے القوثر, اور وہ حوض جو ہے وہ ظاہر ہے اس نہر میں سے آ رہا ہے.
سسٹرن وہ جو ہاؤس بنا ہوا ہے, وہاں سے مومنین کو پانی پلایا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے, اور اس کی بھی ہم دعا کرتے ہیں. اور کن کو کیسے پہچانیں گے ہمارے نبی؟ مسلمانوں کو پوچھا گیا تو کہا کہ ان کے وضو کے جو ٹریسز ہیں وہ چمک رہے ہوں گے, جو اعضاء ہیں جو وضو کیے ہوئے ہیں وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے اس دن, تو اللہ کے نبی نے کہا میں پہچان لوں گا. جیسے جو وائٹ ہارسز ہیں, کالے گھوڑوں میں سے پہچانے جاتے ہیں, اس طرح اللہ کے نبی نے کہا میں پہچان لوں گا. اور بہت سے لوگوں کو فرشتے پیچھے کر دیں گے, اللہ معاف کرے. ان میں جو ہے وہ لوگ ہیں جو اپوسٹیسی جنہوں نے اختیار کی, یعنی کہ جو اسلام چھوڑ بیٹھے, اور دوسرے وہ کہ جو بدعت کی, جنہوں نے اللہ معاف کرے ریلیجن کو ہی بگاڑ دیا, چینج کر دیا, اپنی خواہشات کے مطابق بنا دیا. تو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا اور فریش فیل کریں گے, وہ تو پانی ہی ایسا ہے. پھر ظاہر ہے کہ پل صراط کا ذکر آتا ہے سورہ مریم میں آیت نمبر 71 میں. پل صراط آخری مرحلوں میں سے ہے جو مومنین سے وہاں سے گزریں گے. جو منافقین اور کافر ہیں, کافر جو ہیں وہ تو نہیں, پل صراط صرف مومنین کے لیے مرحلہ ہے, ٹیسٹ ہے, یعنی مسلمانوں کے لیے جو کلمہ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے. گناہگار بھی ان میں ہیں, ان میں اچھے مسلمان بھی ہیں. کچھ لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سپیڈ آف لائٹ کی طرح پار کریں گے, یعنی بلنک آف این آئی میں. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں نیک اعمال بہت تیزی سے کرتے تھے, یعنی سنا اور عمل کیا. جیسے صحابی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام کرنے, تو جب تم کہتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, 10 نیکیاں السلام علیکم کے, ورحمۃ اللہ کی 10 نیکیاں, وبرکاتہ کی 10 نیکیاں, 30 نیکیاں. ابن عمر اٹھے اسی وقت, مارکیٹ میں سب کو سلام کرنا شروع کر دیا. آج ہم ایسے بندے کا مذاق اڑائیں گے, کون بندہ ہے, لیکن وہ ایسے لوگ تھے. تو وہی پل صراط جو ہے وہ سپیڈ آف لائٹ میں ایسے لوگ پاس کریں, سنی حدیث اور بس عمل. کچھ لوگ جو ہے وہ گھوڑے کی سپیڈ سے, کچھ لوگ سلو, کچھ لوگ رینگ کے, کچھ لوگ کٹ کے, پھر وہ اللہ معاف کرے نیچے جہنم میں گر بھی جائیں گے. پھر یہ کہ سفارش ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی جائے گی کہ آپ نکال سکتے ہیں. اللہ کے آگے جھکیں گے اللہ کے نبی, سجدہ کریں گے, کبیرہ گناہوں کرنے والوں کی بھی سفارش کریں گے اللہ کے نبی. وہ بہت سی ٹائپس ہیں, جو درود بہت پڑھتے ہیں ان کی سفارش کی جائے گی, جو قرآن پڑھتے ہیں ان کی سفارش کی جائے گی, ایون قرآن مجید بھی سفارش کرے گا, سورہ آل عمران, سورہ البقرہ بھی سفارش کرے گی اپنے پڑھے جانے والوں کی, اور سورہ ملک قبر کے عذاب کے حوالے سے وہ آپ کو پتہ ہوگا. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت دی جائے گی, اور وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ خوش قسمتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملنا. اور پھر لاسٹ اسپاٹ ہے القنطرہ, وہاں پر مومنین کے دل سے وہ اسپاٹ نکال لیا جائے گا جو گرج والا اسپاٹ ہے. جیسے حضرت علی نے حضرت طلحہ کی ڈیڈ باڈی جب دیکھی تھی تو رو کر دعا کی تھی کہ میں امید کرتا ہوں کہ جس دن ہم ملیں گے اس اسپاٹ پہ تو اللہ میرے اور تیرے دل سے سب کچھ نکال دے گا. یعنی صحابہ میں اختلافات آ گئے تھے, تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ الغل کو نکال دے گا. سورہ الاعراف میں آتا ہے, یعنی اس گرج کو, ہر چیز کو. اور پھر جو ہے وہ ان کو سلام کیا جائے گا کہ آؤ سلام علیکہ, جنت میں داخل ہو جاؤ. اور اللہ کہیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں, آ میں تجھے اپنی جنت دکھاتا ہوں. اور پھر اس کی ضیافت کی جائے گی اور اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. یہ ہے سارے کے سارے جو ہے ایونٹس ہیں. تو یہی ان سورہز کی تھیم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش دے, اور اللہ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بھی بچائے, ہمیں سیریس کر دے اللہ اس معاملے میں, اور پل صراط سے بھی انشاءاللہ ہم تیزی سے گزریں, اور ہر اس دور اس جو میدان حشر کے جو ہولناکیاں ہیں اور جو بھی سخت وہاں پر سختیاں ہیں اللہ ہمیں ان سے بچائے. جزاک اللہ خیر.